وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کا دن ہر مسلمان شخص کے لیے خوشی اور مسرت کا دن بن کر آیا ہے. خاص طور پر وہ انسان جس نے رمضان المبارک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے لیے دو قسم کی خوشیاں اور مسرتیں ہوتی ہیں. ایک خوشی اور مسرت روزہ دار انسان کو روزہ کھولنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور جو روزہ دار انسان صحیح معنی میں جس نے روزہ رکھا ہے، جب وہ افطاری کرتا ہے تو جو لذت اور جو خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اس کا تذکرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری خوشی روزہ دار انسان کے لیے، مسلمان شخص کے لیے، عید والے دن عید کی نماز پڑھنے جب آتا ہے تو اس کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح کی خوشی پہلے کبھی محسوس نہیں ہوتی. تو جس شخص نے رمضان کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے بڑے اچھے طریقے اعلیٰ طریقے سے نبھایا ہے، ایسے شخص کی زندگی کے اندر بھی اللہ خوشیاں بھر دیتے ہیں. لہذا یہ عید والا دن مسلمان کے لیے یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ تیری زندگی میں آیا، اس کی ابتدا ہوئی، پھر وہ مکمل ہو کر رمضان کا مہینہ چلا گیا تیری زندگی سے. اللہ نے سکھایا ہے ہر مسلم کو کہ تیری زندگی بھی ایسے ہے کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پھر جب تیرے اوپر موت آ جائے گی تو تیری زندگی کا اختتام ہو جائے گا. ایسے رب نے فرمایا جس طرح رمضان کے مہینے میں مسلمان بندہ کماتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، عبادات حاصل کرتا ہے، ایسے فرمایا مسلمان انسان کی زندگی ہوتی ہے عبادات کمانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے ہوتی ہیں. جس طرح رمضان کا اختتام ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا تیری زندگی کا بھی ایک دن کیا ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا. اس لیے عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت آنے سے پہلے ہی مر جاؤ. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پیارے پیغمبر نے بد دعا فرمائی، مطلب یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا ڈھالو زندگی عبادات کے اندر کہ تمہیں کسی اور چیز کا ہوش و حواس نہ ہو، اگر ہو تو صرف اللہ کی عبادت کا خیال ہو بندے.
اس لیے اللہ پاک کے پیغمبر نے اس عید والے دن خاص حکم فرمایا ہے کہ اللہ نے عید والے دن صرف مسلمان سے 2 رکعت نماز کو طلب کیا ہے۔ کیا طلب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ اللہ نے عید والے دن اور کوئی مطالبہ نہیں فرمایا، صرف یہی کہا ہے کہ میرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہونے والا شخص ایسے ہوتا ہے جس طرح کہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، یعنی اس کے پلے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید والے دن ایک تو نماز پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ حکم دیا ہے کہ عید والے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تصدقوا تصدقوا تصدقوا، بار بار اللہ کے پیغمبر نے حکم فرمایا، اس دن اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ میرے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، کیونکہ عطا فرمانے والا میں اللہ ہوں، تمہاری روزی کے سبب بنانے والا، تمہاری تجارتوں کے اسباب پیدا کرنے والا میں رب ہوں۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے تجارت کرنا، تجارت کے اسباب پیدا کرنا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عید والے دن نماز پڑھنے کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور یہ حکم فرماتے صحابہ کو، خاص طور پہ عورتوں کو زیادہ حکم فرماتے کہ تصدقنا تصدقنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اس عید والے دن صدقہ کیا کرو اور خرچ کیا کرو۔ اللہ پاک نے ساری کی ساری کتابوں کا مرکز اور محور بنایا ہے تو صرف اپنے لا ریب قرآن کو بنایا۔ نبی چلیں تو بھی قرآن کے پیچھے، کتابیں چلیں تو بھی قرآن کے پیچھے، سارے نصاب چلیں تو بھی قرآن کے پیچھے، ساری آیات چلیں تو بھی قرآن کے پیچھے۔ یہ ساری ایسی لا ریب کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں پر اس کا وجود متصور ہو جائے، جہاں اس قرآن پاک کا وجود آ جائے، دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں آ سکتی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس قرآن پاک کو محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہار بنائی ہے۔ پیغمبر کا دین بھی قرآن ہے، پیغمبر کی حذاقت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی منقبت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی صداقت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی امانت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی ریاست بھی قرآن ہے، پیغمبر کی ریاست بھی قرآن ہے، پیغمبر کی رفاقت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی عظمت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی اناقت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی اناقت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی اناقت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی امامت بھی قرآن ہے، پیغمبر کی امانت بھی قرآن ہے، محبوب پیغمبر کا لجت بھی قرآن ہے، منت بھی قرآن ہے، محبوب پیغمبر کا اعلان قرآن ہے، پیغمبر کا اتقان قرآن ہے، پیغمبر کا اذعان قرآن ہے، پیغمبر کی لسان قرآن ہے، پیغمبر کی زبان قرآن ہے، پیغمبر کا کلام قرآن ہے، پیغمبر کی لجت قرآن ہے، پیغمبر کا حسن قرآن ہے، پیغمبر کا تعجمل قرآن ہے، پیغمبر کا تحسن قرآن ہے، پیغمبر کی عبادت قرآن ہے، پیغمبر کی ریاست قرآن ہے، پیغمبر کا معراج قرآن ہے، پیغمبر کا میقات قرآن ہے، پیغمبر کا مزاج قرآن ہے، پیغمبر کا میثاق قرآن ہے، پیغمبر کا اسلام قرآن ہے، پیغمبر کا دین قرآن ہے، پیغمبر کی سیاست قرآن ہے، پیغمبر کا ہر شعبہ اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ اور امت کو اللہ نے بتایا ہے کہ جہاں پر قرآن کا تصور پیدا ہوگا وہاں پر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا بھی تصور پیدا ہوگا۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک خود اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور پیغمبر کی بہار بن کے آنے والا
والا قرآن ہے، جہاں پیغمبر ہوگا وہاں پر قرآن پاک کا ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک ساری کتابوں پر کنٹرول کرنے والا آیا ہے۔ قرآن سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، قرآن مقدس سے جو عمل حاصل ہوتا ہے، اس کا مقابلہ 14 طبق کی کوئی کائنات نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہو، دو لوگ، دو شخص آپس میں جھگڑا لے کر اگر آپ کے پاس آ جائیں، یا کسی کا جھگڑا توڑنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، یا کسی کی آپس میں صلح کروانی ہو، تو میرے پیغمبر فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ تو ان لوگوں کا جھگڑا اگر کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک جھگڑے مٹانے کے لیے آیا ہے، جھگڑے کرنے قرآن پاک بولو نہیں آیا ہے۔ قرآن توڑیاں دو دشمنوں کو آپس میں ملانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم اعداء، جس وقت قرآن کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اسلام سے پہلے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر خاندانی لڑائیاں، قبیلوں کی لڑائیاں، بڑی دشمنیاں ہوتی تھی، مگر جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن نازل ہوا تو الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر قرآن نے آ کے محبت جوڑ پیدا فرما دیا۔ قرآن کے آنے سے پیغمبر آپس میں رحماء بینہم، آپس کے اندر مکس ہو گئے صحابہ کرام۔ پھر جب قرآن باقی رہ گیا ہے تو صحابہ کرام کی آپس میں کبھی ناراضگی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ جب جس سینے میں قرآن پیدا ہو جائے اس کی کبھی آپس میں لڑائی اور فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک یہ خود محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے قرآن پاک کبھی نہیں آیا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے برکت کا خزانہ بنایا ہے تو قرآن پاک کو بنایا ہے، رحمت کا خزانہ بنایا ہے تو قرآن پاک کو بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو رحمت بن کر آیا ہے، قرآن تو برکت بن کر آیا ہے، قرآن تو شفا بن کر آیا ہے، قرآن تو ساری بیماریوں کا علاج بن کے آیا ہے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عبادنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک تو نری خیر ہی خیر بن کر آیا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن پاک کے اندر نہ ہو۔ ہم تو قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا تو یقین ڈاکٹروں پہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارا تو یقین میاں فلاں پیر پہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارا تو یقین فلاں مولوی پہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارا یقین
فقیروں پہ آ گیا ہے، ہمارا یقین میاں پلیت لوگوں میں آ گیا ہے، ہم اس پہ تو یقین کرتے ہیں جو گندی نالیوں میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میاں پیر ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تقدیر کا مالک ہے، کھوٹی کھری قسمتیں کرنے والا ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں او مومن بندہ، میرے محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، میں اللہ نے تو تیری زندگی کا زیور قرآن بنایا تھا، آج تو نے قرآن کو پیٹ دے دی ہے، قرآن کو تو نے ٹھکرا دی ہے، ساری زندگی دھکے تو کھاتا رہے گا، کہیں سے شفا مل سکتی کوئی نہیں ہے۔ قرآن تیرے لیے شفا میں اللہ نے بنایا تھا، اس لیے میں رب نے پہلے دن اعلان فرما دیا تھا کہ اگر قرآن سے اپنا تعلق بنا لیتا تو قیامت تک اگر تو زندہ بھی رہتا تو تیری زندگیوں کے اندر سارے علاج کا خزانہ قرآن بن کر آنے والا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ قرآن خزانہ بن کے آیا ہے۔ کون سا ایسی بیماری ہے دنیا میں جس کا علاج قرآن پاک میں نہ ہو؟ مگر صرف پتہ یہی ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا عوام کے پاس، یا پھر پتہ ہوتا ہے تو غفلت ہوتی ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کا وظیفہ نہیں کرتے، قرآن کو پڑھ کے اپنے اوپر دم نہیں کرتے، وگرنہ اللہ نے تو قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ اس جیسا خزانہ میں اللہ نے کبھی کسی نبی اور امت کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ پچھلی امتوں کو کتابیں ملی، تورات ملی، زبور، انجیل، صحیفے، کتابیں، تختیاں، سارا کچھ ملتا رہا، مگر ان کتابوں کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شفا بن کر آئی ہے یا ان کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ مگر جب قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا ہے تو قرآن پاک کے متعلق رب نے فرمایا یہ ہر بیماری کا علاج بن کے آیا ہے قرآن پاک۔ رحمت بھی قرآن پاک ہے، برکت بھی قرآن پاک میں، مغفرت کا سبب بنتا ہے تو قرآن پاک بنتا ہے۔ جو شخص قرآن سے اپنا تعلق اور یاری لگا لے، خدا کی قسم ہے کوئی ایسی وبا اور بیماری نہیں جس کا علاج قرآن نے نہ حل بتایا ہو اس بات۔ اس لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے، اور قرآن جوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں۔ جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی وہاں امن ہوگا، وہاں رحمت ہوگی، وہاں برکت ہوگی، وہاں مغفرت کا اعلان رب کی طرف سے آٹومیٹک ہوگا۔ قرآن پاک خود کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت اعلیٰ درجے کی موجود تھی، اس لیے میں اللہ نے صحابہ کے متعلق خود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا اعلان کر دیا، اور صحابہ کے متعلق میں رب نے فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، ان کے ایمان کے اندر، ان کے دل کے اندر ایمان کا کوڈ لکھنے والا کون تھا؟ اللہ کی ذات تھی۔ الف بین قلوبہم، حتیٰ کہ رب نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہیں ان کے تعلق قرآن کے بننے کی وجہ سے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، صحابہ کرام سے میں رب نے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو، ہر گناہ کو میں اللہ نے اٹھا کے دور پھینک دیا ہے۔ کیوں؟ ان کا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے۔ جس بندے کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، رب کی قسم ہے وہ بندہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر بد امنی نہیں پیدا کر سکتا۔ کیوں؟ سارے امن کا خزانہ بنایا ہے اللہ نے تو صرف قرآن پاک کو بنا۔ کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ رہنا، اندازہ لگائیے۔ اس لیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، میرے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین آمنوا، جو کون ہے؟ بولو، سارے بولو، ساتھ ساتھ بولتے ہو نا تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ایمان حاصل کرنے کے بعد، ایمان لے کر آنے کے بعد، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
لیکن اپنا ایمان محفوظ رکھا اس بندوں نے، اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، بدعات اور رسومات کی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ یہ 7واں سپارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ انعام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کسی قسم کا ظلم اپنے ایمان کے ساتھ ملانے نہیں دیا، ملاوٹ سے پاک رکھا ہے اپنے ایمان کو، وہ ایمان جو قرآن پاک سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، رب کے نے اعلان فرما دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ میں رب کو رب ہونے کی قسم ہے، ایسے ایماندار بندے جہاں بھی رہیں گے اللہ کے نزدیک جماعت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیوبندی ہوں تو امن دوں گا، بریلوی ہوں تو امن نہیں دوں گا، فلاں جماعت والے ہوں تو امن نہیں دوں گا، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک جماعت مقصود نہیں ہے، میرے نزدیک سچا میرے پیغمبر کا امتی بن کے دکھا۔ میں رب نے جو فرما دیا ہے اس طرح کا ایمان تیرے اندر پیدا ہو گیا تو میں اللہ اعلان کر کے فرما رہا ہوں اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایسے لوگ با کمال امن کے اندر رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر امن کے گہوارے پیدا فرما دیتا ہوں، وہم مہتدون۔ دوسرا ان کا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مہتدون۔ دل قیامت میں جب وہ جنت کے سامنے آئیں گے، جنت کے دروازوں کے پاس آئیں گے، میں رب فرماؤں گا جلدی کرو جنت کے اندر دوڑتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وہم مہتدون، ہدایت جس کو مل جائے تو جنت کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے نا۔ تو مہتدون کا با محاورہ معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت بھی ان کی وراثت بن جائے گی۔ میں رب اعلان کر کے فرما دوں گا چونکہ تمہارا تعلق قرآن پاک سے تھا، تمہاری محبت قرآن پاک سے پیدا ہو گئی تھی، میرے پیغمبر کی سنت سے ہو گئی، میرے پیغمبر کے اخلاق سے، عادات سے، کردار سے، گفتار سے، سب چیزیں تمہارے اندر موجود تھیں، اس لیے کہ قرآن پاک نے پیغمبر کی ہر ادا کا نقشہ کھینچا ہے، پیغمبر کی عادات بھی قرآن پاک، پیغمبر کے اخلاق بھی قرآن پاک میں، پیغمبر کی سیرت بھی قرآن پاک میں، پیغمبر کی بصیرت بھی قرآن پاک میں، پیغمبر کی صورت بھی قرآن پاک میں، پیغمبر کا اعلان بھی قرآن پاک میں، پیغمبر کی لسان مبارک بھی قرآن پاک میں، پیغمبر کا کلام بھی قرآن پاک میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا پیغمبر تو عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے پیغمبر کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا ذکر بھی سیرت کا قرآن پاک میں ہے، سورت کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جس مکے کی گلیوں کے اندر میرے محبوب پیغمبر اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں، اللہ اس شہر کی قسمیں بھی قرآن پاک کے اندر اٹھا لیتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے سمجھا دیا ساری دنیا والوں کو، کیونکہ تیرا تعلق مومن بن گیا، قرآن سے بھی تھا، صاحب قرآن سے بھی تھا، اس لیے آج دن قیامت کے میں اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، آج دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن رحمت کا بھی خزانہ، برکت کا بھی خزانہ، مغفرت کا بھی خزانہ بن کے آیا ہے، اس لیے جب تک قرآن سے تعلق پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ ساری زندگی ایمان حاصل کرتا رہے اور کتابوں سے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا مرکز بھی قرآن بن کے آیا ہے۔ ایمان نصیب ہوتا ہے تو قرآن پاک سے، عمل ملتا ہے تو پیغمبر کی عمل مبارک سے ملتا ہے، حدیث سے پیغمبر کا عمل ملتا ہے، قرآن سے ایمان جو حاصل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا مضبوط ایمان ہوتا ہے کہ پھر مرتے دم تک کبھی اس ایمان کے اندر کج پن نہیں آتا، ٹیڑھا پن نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اپنی قسم اٹھا کے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن پاک نے جو راستہ دکھلانا ہے وہ ایسا مضبوط راستہ ہے، اقوم ساری دنیا کے راستوں کے اندر تو کمزوری آ سکتی ہے، مگر جو راستہ ایمان والا قرآن بتلاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اقوم، اس سے مضبوط راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ راستہ نصیب ہو جانے کے بعد یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، ایسے ایماندار لوگوں کے لیے جن کو قرآن نے ایمان بتلایا ہے، جن کو قرآن نے میاں راستہ بتایا ہے ہدایت کا، انابت کا، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے ایمانداروں کا میں رب اعلان کر رہا ہوں اجرا کبیرا، ان کے لیے اللہ نے ثواب بھی کبیر رکھا ہے، ثواب بھی بہت بڑا رکھا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رحمت مطلوب ہے تو بھی قرآن کے ذریعے، برکت مطلوب ہے تو بھی قرآن کے ذریعے، اور ایک ایک بیماری کا علاج اگر مطلوب ہے تو بھی قرآن کے ذریعے۔ اللہ کی قسم ہے قرآن پاک ایسا خزانہ بن کے آیا ہے، انمول خزانہ، اس لیے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا نا انا اعطیناکل، بولو کوثر، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ کوثر کثرت سے ہے، کوثر کا معنی کثرت سے، ویسے کوثر کے تقریباً 20 معنی مفسرین نے کیے ہیں، لیکن کوثر یہ کثرت سے ہے، عرب والے یہ کوثر کا لفظ وہاں عربی کے اندر بولتے ہیں جہاں کثیر تعداد میں مقدار کے اندر بہت زیادہ چیز موجود ہو تو وہ یہاں وہاں کوثر یا کثرت کا لفظ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انا اعطیناکل کوثر، یہ جو خزانہ کثرت والا، کیا مطلب ہر چیز اس کے اندر وافر مقدار کے اندر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج رب نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کثرت بن کے آیا ہے، کثرت یہ کہ جب بندہ اس پہ عمل کرتا ہے جو جو پتہ لگتا جاتا ہے اس کے لیے ایمان اس کا اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اب کون کون سے بیماری کا علاج آپ کو بتائیں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بتایا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے اس وقت پاکستان کے اندر اور بھی دنیا کے سارے ممالک کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے وائرس کی، تو اگر صحیح معنی میں الحمدللہ مسلمان شخص کا تو یقین رب کی ذات پہ ہوتا ہے، مگر بیماری کا آنا برحق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، کسی صورت میں آ سکتی ہے، کسی شکل میں آ سکتی ہے، یہ تو میرے اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں نا، گناہوں کی وجہ سے رب کی ناراضگی مسلمان پہ نازل ہوتی ہے، وگرنہ مسلمان تو سلامتی کا نام ہے،
مسلمان کس کا نام ہے؟ جہاں سلامتی ہوتی ہے وہاں بیماری اللہ کی نہیں آتی، وہاں رب کا غضب نہیں آتا، رب کا غصہ نازل نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے مسلمان نے اپنے دل سے سلامتی کو نکال دیا ہے، سلامتی کا نام صرف رہ گیا ہے، وگرنہ جو مسلمان سلامتی کا مستحق تھا وہی مسلمان آج غیر ملکوں کی طاقت اور کفر سے ڈر کے کانپ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یقین کر لو، قرآن پاک کے اوپر آج سے عمل کرنا شروع کر دو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، جو آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے جائیں گے آپ کی جو بیماریاں ہوں گی اللہ ساری کی ساری ختم فرما دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، دن قیامت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جتنے مسلمانوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کے ساتھ نبھایا، قیام کے ساتھ نبھایا، اللہ تمام مسلمانوں کی عبادات اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں تیار فرمائے، نماز پڑھیں۔